أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بلا شبہ یہ یاد دہانی ہم ہی نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ ہجر کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن تو جو سراسر یاد دہانی و نصیحت ہی ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے اور نہ اس میں شیطان کا یا کسی اور کا عمل دخل ہے۔ یہ فرمایا کہ یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس نے آئندہ کے لیے ضمانت دے دی کہ نہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو سکے گا اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہو سکے گی، بلکہ یہ اپنے اصل الفاظ میں توں کا توں برقرار رہے گا۔ اور قرآن کی صداقت کا یہ واضح ثبوت ہے کہ آج قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس کی اپنی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ نہ صرف امت کے حفاظ کے ذریعے سے اسے سینہ بہ سینہ منتقل کیا جاتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کی کتابت کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس کا قدیم ترین نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو اس میں اس آیت میں 2 باتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ انتہائی اعلیٰ اور بہترین کلام ہے، اور اس کی کوئی مثل نہیں۔ یہ ایسا کلام ہے کہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، جو انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے، اس کے برابر اس جیسی کوئی ایک صورت بھی کوئی لانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ چیلنج دے دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج دیا ہے کہ اگر تم کو شک ہے اس بات میں کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ انسانی کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم اس جیسی 114 صورتیں تو چھوڑ دو، ایک صورت اس جیسی بنا کر لا دو، چھوٹی سی چھوٹی ہے، اور تم اپنے ساتھ اپنے تمام مددگاروں کو شامل کر لو سوائے اللہ کے، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے، یہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اور اگر تم نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو اس میں چیلنج دیا گیا، اس وقت آج بھی قیامت تک یہ چیلنج برقرار ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ اور پھر قرآن کے شروع ہی میں سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں یہ بات واضح کر دی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کے جو مضامین ہیں، اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ ترین کلام ہے۔ یہ جامعیت کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہا گیا، جبکہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب، عالمی درجے کا کوئی مصنف بھی اگر لکھتا ہے تو اس کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں لکھے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کو لکھ دینا پڑتا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائی جائے تو آپ ہم کو اس کے بارے میں اطلاع دیجیے، ہم اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان اور احتمال ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ چیلنج شروع ہی میں دے دیا گیا۔ کلام شروع کرتے وقت یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش
ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو سب سے پہلا دعویٰ قرآن یہ کرتا ہے، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، انتہائی اعلیٰ ترین کلام ہے۔ اور دوسرا دعویٰ اس کا یہ ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے نگران، نگہبان اور محافظ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ اصل میں قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن الفاظ اور معنی کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ اور معنی دونوں ملا کر قرآن کہا جاتا ہے، صرف الفاظ نہیں۔ وحی مطلوع بھی اسے کہا جاتا ہے، تلاوت کی جانے والی وحی، وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس میں الفاظ کو چھوڑ کر صرف معنی اگر کوئی لکھ لیتا ہے تو اسے قرآن نہیں کہا جائے گا۔ جیسا کہ ترجمے بہت سے ملتے ہیں آپ کو، انگلش میں ترجمہ قرآن کا، یا تیلگو میں ترجمہ، یا اردو میں ترجمہ۔ بعض وقت لوگ صرف اس کے معنی لکھ دے کے کتاب کی شکل دے دیتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے تیلگو کا قرآن، انگریزی کا قرآن۔ اسے قرآن ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جب تک کہ اس میں ٹیکسٹ نہیں آئے گا، عربی ٹیکسٹ، اس کے بغیر وہ قرآن کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے قرآن، اور یہ دونوں منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل کردہ ہے۔ الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی سمجھا دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اوتیت القرآن ومثل معہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسا کیا ہے؟ یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو طرح کی وحی آتی تھی، ایک وحی مطلوع جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع جسے حدیث کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے تھے، منزل من اللہ ہوتے تھے، اور اس کے الفاظ جو ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بھی وحی ہی ہے، یہ آپ کی اپنی ذہنی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی وحی ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، قرآن میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل شدہ ہوتے ہیں، منزل من اللہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حفاظت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ الفاظ اور معنی دونوں کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ صرف الفاظ کا جو ہے حفاظت ہے، معنی کا حفاظت نہیں، تو یہ پھر قرآن میں تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کا حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پوری کی پوری قرآن کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کے لفظی طور پر جو حفاظت ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے، لوگوں کے سامنے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک لفظ میں اس کے زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا ہے۔ آج سے 1430 سال گزر چکے ہیں قرآن کی تکمیل ہونے کے بعد، اس کے باوجود وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ جس وقت نازل ہوا تھا، اس میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ہے، ویسا ہی چلا آ رہا ہے۔ ان الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس طرح لی ہے کہ مسلمانوں کی غفلت کے باوجود، ان کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، اور دشمنان اسلام کی تمام تر کوششیں اس سلسلے میں کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، اس میں سے کچھ چیزوں کو حذف کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ویسا ہی قائم رکھا۔ اس طریقے سے اس کا انتظام کیا کہ انسانوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ ہمیشہ ہر زمانے میں نہ صرف بچے، بوڑھے، جوان، سب ایک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حفاظ دنیا میں موجود رہتے ہیں کہ قرآن کی ساری کاپیوں کو بھی اگر جلا ڈالی جائے دنیا میں، اگر دنیا والے جلا دیں تو پھر سے جو ہے اسے لکھا جا سکتا ہے، اور بالکل ویسا ہی جیسا کہ وہ اترا تھا اور نازل ہوا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی حفاظت، لفظی حفاظت کی ذمہ داری تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی کہ اس کو سینہ بسینہ جو ہے منتقل کر دیا گیا، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس میں سے ایک لفظ بھی کم یا زیادہ کر کے پڑھ لے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ حافظ اس کو روک دے گا اور کہے گا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہو تم، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لی کہ لوگ تو شروع سے اس سلسلے میں کوشش کرتے آ رہے تھے، اور جو مخالفین تھے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ قرآن ہی کو بدل ڈالا جائے، یا اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لا لیا جائے، جیسے سورہ یونس
میں جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اس قرآن میں ہمارے بتوں کے تعلق سے بہت ہی خراب باتیں کہی گئی ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کیجئے کہ اس قرآن ہی کو بدل دیجئے، یا اس میں سے ان آیتوں کو نکال دیجئے جس میں ہمارے بتوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کچھ نفع نہیں دے سکتے، وہ تو ایسے ہی ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی حس نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتوں کے تعلق سے جو آئی ہے تو اس کے تعلق سے وہ مشرکوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ شروع سے مطالبہ یہ اب کا نیا مطالبہ نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی مطالبہ یہ مشرکین اور کفار کرتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ یعنی عام طور پر یہ مطالبہ ہے کہ 100 آیتیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں سے، قرآن میں سے، کہ 100 آیتیں نکال دی جائے جس میں کفار اور مشرکین کے ساتھ جو ہے سخت برتاؤ اختیار کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ان کے بتوں کے بارے میں کہ وہ بے جان اور بے حس ہیں، ان کی بے بسی کے بارے میں کہا گیا ہے، کہ اس قسم کی 100 آیتیں انہوں نے نکال کر بتائی کہ یہ آیتوں کو نکال دو قرآن میں سے تو ہم مان لیں گے۔ تو یہ مطالبہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی جاری ہے اور یہ چلتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں کہ اس میں سے 100 آیتیں تو چھوڑ دیجئے، ایک آیت یا ایک لفظ یا زیر و زبر بھی نہیں نکال سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس میں جو ہے الفاظ کو باقی رکھنے کی ذمہ داری تو اس طریقے سے کر دی گئی، اب اس کے معنی کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے احادیث کا سہارا لیا گیا۔ احادیث کیا ہے؟ اصل میں قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی اور قرآن کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، کیونکہ احادیث ہی کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ قرآن کو جو ہے ایک بڑی حد تک ایک بڑا اس کا حصہ جو ہے سمجھا ہی نہیں جا سکتا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے۔ آپ کو کتنا عربی آنے دیجئے، کتنا بھی آپ لینگویج پر عبور حاصل کر لیجئے، اس کے باوجود بھی آپ کو جب تک کہ شان نزول کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اس کا علم نہ ہو، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن لوگ احادیث کے تعلق سے جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو کر لوگوں کو بھی مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ احادیث کا جو ذخیرہ موجود ہے وہ جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ احادیث کی تدوین اور ترتیب اور اس کی حفاظت کا کام عہد رسالت کے بہت بعد میں شروع ہوا، یہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ احادیث کی یہ حفاظت اور اس کی تدوین کا کام عہد رسالت ہی میں ہو چکا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہی کے شروع کے جو ہے نزول کا جو زمانہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع کیا تھا، یہ اس وجہ سے کہ کہیں قرآن اور حدیث میں گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ دونوں زبانیں ایک ہی تھی، دونوں کلام ایک جیسا ہی نظر آتا تھا، اس لیے کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی حفاظت کے سلسلے میں جو لکھت ہوتی تھی، جو لکھنے کا جو کام تھا، اس کو ترتیب دینے کا، وہ کام کو مؤخر کر دینے کے لیے جو ہے آپ نے کہا تھا۔ تو لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور کئی ایک صحابہ احادیث کو بھی الگ سے لکھا کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور کئی ایک صحابہ تھے جو صرف اس کو حفظ کرنے کا کام کرتے تھے احادیث کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے ہزاروں احادیث حفظ تھی، یاد تھی۔ تو جب احادیث کو جو ہے لکھ دینے کا کام مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس کو جو ہے میچ کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اپنی حافظے سے، اور جو لکھت تھی اس کو جو ہے دیکھ کر صحیح کیا جاتا تھا، اس کی اصلاح کی جاتی تھی۔ تو یہ کام جو ہے اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ عہد نبوی ہی میں ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے شروع کر دیا گیا تھا، لیکن دونوں کو الگ الگ رکھنے کی پوری مکمل طور پر جو ہے احتیاط کی گئی تھی، اس لیے کہ کہیں قرآن اور حدیث میں جو ہے گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ کام اسی وقت سے شروع ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ذمہ داری لی، اسی وجہ سے آج ہمارے سامنے احادیث کی کیسی بہترین اور صحیح کتابیں موجود ہیں۔ صحاح ستہ، کیا یہ ایک بہترین 6 احادیث کی جو کتابیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی اور جو ہے دیگر جو کتابیں ہیں یعنی ابن ماجہ وغیرہ، اس کو لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث کی مستند کتابیں ہیں جس میں جو ہے صحیح احادیث موجود ہے۔ دنیا میں سب سے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب جو مانی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بخاری ہے، یعنی بخاری قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کتاب دنیا کی کوئی ہے تو وہ بخاری ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، کیونکہ اگر اس کو ضائع کر دیا جاتا تو پھر قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا تھا۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے اس میں ایک فرض یہ بھی تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم کرنا۔ کتاب کی تعلیم آپ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب کی تعلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ معلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے ساری امت کے۔ انما بعثت معلما، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ معلم آپ اس طریقے سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا اور آپ نے امت کو سکھایا، صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمائی۔ تو یہ تو ایک احادیث کے ذریعے سے جو ہے حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو سمجھانے کے سلسلے میں کیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فرمایا ایک مقام پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، اور اللہ کے پیغام کو صحیح طور پر کھول کھول کر بیان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا فرما دیا۔ تو ایک دوسرا طریقہ تو یہ تھا، ایک تو لفظی حفاظت، دوسرے معنوی حفاظت کے سلسلے میں احادیث کو جو ہے محفوظ کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے امت کو یہ کلام کو جو ہے کلام کے معنی سمجھانے میں مدد دی گئی۔ اور ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا رکھا کہ اس کے باوجود اس کی تفاسیر میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر۔ ایسے بہت سے گمراہ فرقے ہیں جو آج بھی اور اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہے، جو قرآن کے ایک ایک لفظ کو لے کر جو ہے کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں تو جو ہے اس میں غلط سلط ہو سکتا ہے، گمراہی کی باتیں ہو سکتی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے۔ لفظی اور معنی اعتبار سے تو لی ہے، لیکن اس کی تفاسیر میں جو ہے جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں تو پھیلاتے وقت اپنا مقصد اس میں جو ہے ملا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ گمراہ فرقے اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے جو اپنی فائدے کی خاطر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روک تھام اور ان کا پردہ چاک کرنے کا بھی انتظام ہمیشہ رکھ دیا ہے، اور ایک ایسی جماعت کو جو ہے اس کی حفاظت کے طور پر جو ہے یہ رکھا گیا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں اور ہر زمانے میں جو ہے اہل حق کی ایک جماعت رہے گی، جو ان کی وہ باطل خیالات اور ان کی فکر اور ان کے جو یعنی انٹرپریٹیشن جو غلط طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کو، اس کو جو ہے باطل قرار دیں گے، اس کو غلط قرار دے کر جو ہے صحیح بات اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا لوگوں کے سامنے وہ ہمیشہ لاتے رہیں گے۔ یہ بھی ایک اس میں سے ایک حصہ ہے قرآن کی حفاظت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک طریقے اس کے تعلق سے اپنائے ہیں، اس کے لفظی حفاظت، اس کی معنوی حفاظت، اور اس کو سمجھانے کے سلسلے میں بھی جو ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرنے کے سلسلے میں جو لوگ گمراہی کا شکار ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اس سے بھی ان کی روک تھام کی جائے گی حتی الامکان۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اس وعدے کو پورا کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہہ دیا گیا، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی کرنے والے ہم ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں نازل ہوتی تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اس لیے اس میں بے شمار تحریفات کر دی گئی، لیکن چونکہ اس قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، اور اگر اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ کتاب بھی بالکل پرانی کتابوں کی طرح ہو جاتی، اس میں بھی اتنی تحریفات کر دی جاتی کہ اصل مضمون سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا، ہر اعتبار سے محفوظ کر دیا، اور یہ بالکل حفاظت کے ساتھ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان رکھ دیا ہے، اور یہی ہدایت کا سرچشمہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے۔